بارک اللہ فیکم۔ اب بغیر کسی تاخیر کے استاذ مکرم کا بیان شروع ہوگا اور انشاءاللہ آخر پہ دعا ہوگی۔ خطاب بھی انشاءاللہ مفصل اور نصیحت آموز ہوگا۔ نماز کے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ استاذ مکرم انشاءاللہ بڑی اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، تو ان کی نصیحتیں ہم پوری توجہ سے سنیں گے۔ اور میں انتہائی اہم بات اپنے سارے ساتھیوں سے یہ کروں گا، عمومی طور پہ جلسوں پہ پروگراموں میں جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، باہر آپس میں باتیں کیے جانا، گروپ بندی کرنا، جیسے میلے کا معاملہ ہو، خدا نخواستہ کوئی ایک بھائی بھی ایسا معاملہ نہ کرے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لمحہ لمحہ جو اب آپ کا گزرے وہ نیکی بنتا چلا جائے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کو اپنے پروں کے نیچے ڈانپے ہوئے ہیں۔ مسجد کا احترام، قرآن و حدیث کے درس کا احترام اور معزز مہمان گرامی کا احترام، ان سارے احتراموں کو جمع کر کے انتہائی باادب طریقے سے آپ تشریف رکھیں۔ کوئی انتہائی ناگزیر معاملہ ہو، اٹھنا بھی پڑ جاتا ہے بندے کو، لیکن غیر ضروری طور پر آگے پیچھے نہ جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ استاذ مکرم محترم شیخ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فضیلت مآب علماء کرام اور قرائے اعظام اور عزیز القدر وہ خوش نصیب بیٹے جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے اور حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور دیگر میرے احباب برادران اسلام معزز و مکرم حاضرین کرام، یہ تقریب سعید ان حفاظ قرآن کی تکریم، عزت افزائی اور ان کی توقیر کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے دو تین چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک تو حفاظ کا مقام کیا ہے اور ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا مقام اور ان کی ذمہ داری، اور دوسرا ہم مسلمان امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ، ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب، صحیفہ ہدایت اور خزینہ سعادت اور رحمتوں اور برکتوں کا لازوال منبع اور سرچشمہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اس قرآن کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے؟ تو دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، قرآن مجید جس کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اس کا مقام کیا ہے؟
حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں وہ ان گنت اور بے شمار ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ کی تسبیح کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے رہنے والے، رکوع میں جھکے رہنے والے، سجدے کرنے والے، آسمانوں کے اوپر جو بیت المعمور ہے، البیت المعمور، وہاں طواف کرنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ جن کو وہاں طواف کرنے کا موقع ملتا ہے پھر زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ ہم تو بار بار جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں، راستے کھل گئے ہیں، پابندیاں اٹھ گئی ہیں، بیت اللہ کے اور مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی وباؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھے اور یہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے دروازے اسی طرح کھلے رہیں اور سفر کی آسانیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو بار بار حرمین کی زیارت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ تو ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد زندگی میں ان کو موقع نہیں ملتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمان پہ گیا اور میں نے دیکھا آسمان کے اوپر کہ 4 انگلی جگہ نہیں ہے آسمان کے اوپر، یہ آسمان اس زمین سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، 4 انگلی جگہ نہیں دیکھی کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے ہوئے نہ ہو۔ ہر جگہ فرشتے سجدے کر رہے ہیں، اور ان فرشتوں میں سے اللہ رب العزت نے جن فرشتوں کو چنا ان کے نام آپ میں سے میرا خیال ہے سب کو آتے ہیں، جبریل امین اور میکائیل اور اسرافیل۔ یہ 3 نام احادیث میں اور قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ جبریل امین کا نام اللہ اکبر، اور حضرت میکائیل کا نام یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور اسرافیل فرشتے کا نام بھی احادیث میں آتا ہے۔ اور ایک نام مشہور ہے عزرائیل، موت کے فرشتے کا نام۔ یہ کسی صحیح حدیث میں تو ثابت نہیں ہے، حدیثوں میں تو یہی آتا ہے کہ ملک الموت، یعنی وہ فرشتہ جس کے حوالے اللہ رب العزت نے موت کا نظام کیا ہوا ہے، موت کے نظام کو کنٹرول کرنے والا اس کا ڈائریکٹر اور اس کا کنٹرولر فرشتہ ہے ملک الموت۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے بے شمار فرشتے ہیں جو ایک ایک بندے کے اوپر مقرر کیے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے کہ تم نے اس کی جان قبض کر کے لے آنی ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ جو جان قبض کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں، حتیٰ اذا جاءت احدکم الموت توفته رسولنا، اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آتا ہے، توفته رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے کارندے اور ہمارے بھیجے ہوئے کارکن توفته اسے پورا پورا فوت کر کے لے آتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ کمی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ بولا ہے رسولنا، تو وہ بڑی تعداد کے اندر ہے، لیکن جو ان کو چلانے والے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے والے ہیں اور ان کو بتانے والے ہیں وہ ملک الموت علیہ السلام ہیں، وہ موت کا فرشتہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان میں سے جس فرشتے کو اس لیے چنا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ سے لے کر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں تک پہنچائے جن کو اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے چن لیا، انسانوں میں سے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا اور ان کو اللہ رب العزت نے رسالت کا منصب عطا فرما دیا۔ نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے جس کو اللہ رب العزت نے منتخب فرما لیا،
چن لیا. اللہ نے قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ بیان فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ چنتے ہیں من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے بھی وہ فرشتے جن کو اللہ رسول بنا کر بھیجتے ہیں، اور ان کے ڈائریکٹر اور ان کے سربراہ اور ان سب کو کنٹرول کرنے والے جبریل امین ہیں. ان کو جبریل امین کنٹرول کرتے ہیں. اور فرشتے حضرت جبریل امین کے ساتھ اور بھی ہیں جو آیتیں لے کے آئے، جو بشارتیں لے کے آئے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل امین کے ساتھ آتے رہے. اللہ اکبر. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورۃ الانعام جب نازل ہوئی، سورۃ الانعام جب نازل ہوئی مکے میں، تو 70,000 فرشتہ اس سورت کے ساتھ نازل ہوئے. 70,000 فرشتہ، اور آسمان اور زمین کے درمیان ان فرشتوں کی وجہ سے ایک گونج تھی. اللہ اکبر. وہ اس سورت کی عظمت کے لیے اس کے ساتھ اترے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے چنے ہوئے ہیں جو وحی کے ساتھ اترتے ہیں، اور ان کے جو امام اور ان کے پیشوا ہیں وہ حضرت جبریل امین ہیں. اللہ اکبر. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. جبریل امین کا دوسرا لقب جو ہے روح الامین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی چنے، فرشتوں میں سے بھی چنے اور انسانوں میں سے بھی چنے. جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے چنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا، اپنے لیے ان کو خالص کر لیا. وہ اللہ رب العزت کے چنیدہ، برگزیدہ، پسندیدہ، چنے ہوئے لوگ تھے اور چوز کیے ہوئے لوگ تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا. الا عباد اللہ المخلصین، جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، جو ان سارے نبیوں اور رسولوں کے امام اور سید، پیشوا اور ان کے سردار ہیں، سرتاج رسول، ان کے امام اور ان کے سردار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامہ. آدم علیہ السلام جو پہلے نبی تھے، ان سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے نبی جو ہر علاقے میں آئے، ہر قوم میں آئے، ہر زمانے میں آئے، اور فرمایا یہ سارے قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے اور میرے پیچھے ہوں گے، اور میں سب سے آگے ہوں، میں سب سے آگے ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل، امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء والمرسلین. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اللہ اکبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ. احمد مجتبیٰ، مجتبیٰ کا معنی بھی چنا ہوا، اور مصطفیٰ کا معنی بھی برگزیدہ اور پسندیدہ. اور اصطفاء کا معنی یہ ہوتا ہے صاف ہونا کسی چیز کا. صفی، صفی وہ چیز ہوتی ہے جو سب سے اچھی ہو، یعنی سب سے جو عمدہ اور بہتر چیز ہو اس کو کہتے ہیں یہ صفی ہے، یعنی سب سے بہتر چیز ہے. اور اصطفاء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھی اور عمدہ چیز ہے اس کو انسان لے لے، اس کو انسان لے لے، اسے چوز کر لے، اسے پکڑ لے. تو محمد مصطفیٰ ہے، اور اللہ کے سارے نبی ہی اپنے اپنے زمانے میں مصطفیٰ تھے، لیکن جو سب نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے چن کر جن کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا اور ان کو معراج کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر ہیں، ان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ایسے مقام تک لے گیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلم کے چلنے کی آواز بھی سن رہے تھے صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللہ اکبر. ہم ان کے امتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو تو چنا، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ماشاءاللہ
حافظ عثمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ محترم ہمارے محمد احسن صاحب، قاری اسلم صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے، اور دوسرے بھی اہل علم و فضل تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کے اندر 22واں پارہ ہے، یاسین سے پہلے سورہ فاطر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا بڑا شان بیان فرمایا، قاریوں کا مقام بیان فرمایا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، بیٹا سن لو، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، نماز میں کوتاہی نہیں کرنی، نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، باقاعدہ نماز پڑھنی ہے، بر وقت نماز پڑھنی ہے، باجماعت نماز پڑھنی ہے، اور خشوع والی اور سنت کی مطابقت والی نماز پڑھنی ہے، خشوع والی نماز اور سنت کے مطابقت والی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھنی ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، آج ہمارے سامنے حدیث کے ذخیرے کے اندر اور صحیح احادیث کے مجموعوں کے اندر اور مستند احادیث کا جو مستند بالکل ایتھنٹک ریکارڈ ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اول سے آخر تک، تکبیر سے لے کر تسلیم تک اس طرح موجود ہے کہ آپ کو ویڈیو بھی وہ چیز نہیں دکھا سکتی جو حدیثیں بتا سکتی ہیں۔ ویڈیو آپ کو وہ چیز نہیں دکھائے گی جو حدیثوں نے بتائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ اللہ کأنک تراہا، جیسے تم دیکھ رہے ہو، اپنی نمازوں کو اسی طرح بنانا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور پھر جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے انسان کو رزق دیا ہے، مال، دانا پانی، اور گھر میں غلہ اناج، جو چیز بھی انسان کے استعمال کیا یہ سب اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کا رزق ہے۔ انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، یہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی خفیہ چپکے بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ اور بتا کر بھی خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو طاقت اور قوت بھی دی ہوئی ہے بیٹا، تو انسان اس طاقت اور قوت کے ساتھ کسی کے کام آ جائے، کسی کے کام آ جائے، کسی کا بوجھ اٹھا دے۔ انسان کو علم ہے کہ اس جگہ جانے کا یہ راستہ ہے، اور کوئی پوچھنے آ جائے اس کو صحیح راستہ بتا دے۔ یہ بھی انفقوا مما رزقناہم، یہ اللہ نے راستے کا علم مجھے دیا ہے اور میں نے اس کو دے دیا، میں نے وہ علم خرچ کر دیا۔ اور جو اللہ نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہوا ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ سب سے بہتر رزق ہے، جس کو اللہ نے ایمان دیا، جس کو اللہ نے قرآن دیا، جس کو اللہ نے اپنی محبت دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا تعلق نصیب فرمایا، یہ سب سے اونچا اور اعلیٰ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، کیا اس کو آگے تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنے والے، یرجون، یہ امیدوار ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو رجا کا وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے امیدوار ہیں، یہ پکا وعدہ ہوتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے کنفرم ہے اور گارنٹڈ ہے کہ یہ تمہیں ملے گی، یقیناً ملے گی۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت اور ایسی ٹریڈنگ اور ایسی انویسٹمنٹ کے امیدوار ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ انہوں نے ایسی تجارت کی، انہوں نے ایسا کام کیا، انہوں نے ایسی سوداگری کی، اور انہوں نے اس طرح کی ٹریڈنگ کی اللہ کے ساتھ جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں۔ لن تبور، نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، گھاٹا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اضافہ ہی اضافہ ہی، یہ بڑھتا ہی رہے گا۔ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم،
جو ان کا اجر و ثواب بنتا ہے ایک ایک قرآن کے حرف پر 10 نیکیاں. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، آیت تو یہ ایک ہی ہے الف لام میم، لیکن حرف 3 ہیں. الف حرف، لام حرف، میم حرف. اللہ اکبر. ایک آیت ہے 3 حرف ہے اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو ان حروف کے پڑھنے پر، ان حروف کے پڑھنے پر جو نیکیاں ملیں گی لیوفیہم اجورہم، اللہ پورا اجر دے گا، پورا اجر دے گا. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زیادہ دے گا. کتنا زیادہ دے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکی کو بڑھاتے ہیں. بندہ ایک نیکی کرتا ہے، کم از کم اللہ رب العزت کا پیمانہ یہ ہے کہ تو ایک کرتا ہے میں 10 لکھتا ہوں، تو ایک کرتا ہے میں 10 لکھتا ہوں. اور اگر تیرا اخلاص اور تیری اللہ رب العزت کے ساتھ محبت اور فرما برداری اور وفاداری اور شکر گزاری اور بندگی کی کیفیت بہتر ہو تو 10 کی 70 بنتی ہیں، 70 کی 700 بنتی ہیں، اور 700 کی 70,000 بنتی ہیں. 7,000 بنتی ہیں، 70,000 بنتی ہیں، اور پھر 70,000 سے بھی اللہ تعالیٰ بے شمار بنا دیتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بے شمار بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے، اور اس کی رحمت اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی کمیاں، کوتاہیاں، تقصیریں معاف کرتا ہے. غفور، پردے ڈال دیتا ہے، دھونے دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نامہ عمل صاف کر دیتا ہے گناہوں اور تقصیروں سے. انہو غفور شکور. اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. بندہ جو کرتا ہے اگر وہ اس حساب سے دیکھے کہ میری بارگاہ عالی کے لائق عمل اس نے کیا ہے، تو یقین جانیے کہ کوئی بندہ وہ عمل نہیں کر سکتا جو اس کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے. وہ اتنی عالی ذات اور وہ ہر کھلے چھپے کا جاننے والا. ہم تو کرتے ہیں، کر کے بھول جاتے ہیں، اور جب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی کئی جگہ ہمارا دماغ الجھا ہوا ہوتا ہے، پوری توجہ اور پورا دھیان نہیں ہوتا. اور جو اللہ کی بارگاہ کی عظمت و جلال کا تقاضا ہے کہ انسان کے دل میں خشوع، تواضع، عاجزی، مسکنت، نیاز مندی، فروتنی اور اپنے فقر و احتیاج کا استحضار ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا. لیکن آ جائیں جیسی تیسی بھی پڑھ لیں، اللہ رب العزت قبول کر کے کمزوریوں سے درگزر فرما دیتا ہے. انہو غفور شکور. اللہ اکبر. انہو غفور شکور. اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے اپنے بندوں کا، بڑا ہی قدردان ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کا. غفور شکور. اللہ اکبر. اور پھر اسی سیاق میں اللہ رب العزت نے آگے یہ بات بیان فرمائی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر یہ سما جو ہوتا ہے نا، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ تراخی کے لیے ہے کہ پہلے یہ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ ہوا. اصل میں یہ بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ بتایا کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت یہ صلہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی تجارت پہ لگا دیا ہے، ایسی سوداگری پہ لگا دیا ہے جس میں نفع ہی نفع ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرما دے گا. یہ ان کا صلہ بتایا. اور پھر مزید اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ ہم قرآن دیتے کن کو ہیں. اللہ اکبر. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. اللہ اکبر. یہ ذرا سلسلہ جوڑو. فرشتے بھی چنے ہوئے وحی کے لیے، رسول اور انبیاء اور رسول علیہ السلام اس نبوت کے علم کے لیے اللہ نے بندوں میں سے ان کو چنا اور ان کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج رکھ دیا. اور جن کے سینوں کو اللہ رب العزت نے اس لیے منتخب فرمایا کہ اس میں قرآن اترے، یہ بھی قرآن
ان میں محفوظ ہو، ان میں قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت اتار کے محفوظ فرما دے، یہ بھی اللہ رب العزت کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ پھر یہ بندے اپنے بندوں میں سے جو ہم نے چن لیے، اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے ان کو اس کتاب کا وارث بنایا، اس کتاب کا حامل بنایا، اس کتاب کا قاری بنایا، اس کتاب اللہ کا حامل اور اس قرآن کا قاری بنایا اور اس کا خادم بنایا، اس کا متعلم اور معلم بنایا اللہ رب العزت نے۔ یہ قرآن کی وراثت جن کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے پھر ان بندوں کی کیٹاگریز کو ذکر کیا ہے، ان کے زمرے بنائے ہیں، ان کے گروہ بنائے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں کئی ایسے ہیں جن سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، سارے فرشتے تو نہیں ہوتے، جن سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، پورا حق نہیں ادا کر سکتے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو برابر سرابر ہوتے ہیں، پورا چلتے ہیں، نہ زیادہ نہ کم، جو پورا ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ مقتصد، میانہ روی کے ساتھ سارے کام پورے کرنے والے، یہ تو پورے ہو گئے، یعنی پاس ہو گئے۔ منہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں سابق بالخیرات۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے خیر کثیر کہا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ کافر اور یہودی یہ پسند نہیں کرتے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہودی اور عیسائی یہ پسند نہیں کرتے، ان ینزل علیکم، اور مشرک بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے تم پر خیر اترے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اللہ اکبر، وہ نہیں یہ چاہتے۔ تو اللہ رب العزت نے کون سی خیر اتاری ہے؟ سب سے بڑی خیر جو اللہ رب العزت نے اتاری ہے، جس خیر کی وجہ سے ساری چیزیں ہی انسان کے لیے خیر بن جاتی ہیں، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ ایمان ہے، وہ اللہ کی وحی قرآن و سنت ہے، وہ اللہ کی وحی کتاب و حکمت ہے۔ یہ ایسی خیر ہے، یہ خیر کا وہ خزانہ ہے، اور یہ خیر کی وہ اللہ اکبر کنجی ہے، اور یہ خیر کے وہ اکسیر ہے کہ جس چیز کے ساتھ یہ لگ جائے وہ بھی خیر بن جاتی ہے، وہ بھی خیر بن جاتی ہے۔ یہ خیر کا ایسا خزانہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ تو منہم، اس خیر کی جمع خیرات ہے۔ ہم تو خیرات اسی کو سمجھتے ہیں نا کہ انسان کوئی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے دے دی، 10 روپے دے دیے، 100 روپیہ دے دیا، 1000 روپیہ دے دیا، گندم دے دی، چاول دے دیے، بچا ہوا کھانا دے دیا، پکا کے تقسیم کر دیا، کوئی دیگ پکا کے تقسیم کر دی، کوئی کھیر پکا کے تقسیم کر دی، یتیموں کو کھلا دیا، مسکینوں کو کھلا دیا، علماء قراء کی دعوت کر دی، اس کو ہم خیرات سمجھتے ہیں۔ یہ خیر ہے، اور یہ خیر ہی کا کام ہے، اور خیر کی جمع خیرات ہے۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی اتاری ہوئی ان خیر کے خزانوں کے ساتھ سابق، آگے نکل جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، بہت دور نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں جو آگے نکلنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کے صحابہ تھے، آپ کے اہل بیت تھے، آپ کے خلفاء تھے، آپ کے صحابہ میں مہاجرین اور آپ کے انصار میں السابقون الاولون من المہاجرین تھے، یہ تھے السابقون، یہ ان کے پیچھے چل کے ان کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ اور ویسے تو ساری امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لحاظ سے سابقون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم لوگ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی، ساری امت جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی توحید کے مطابق اپنے عقیدے کو خالص کیا اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق اپنی ساری زندگی کو چلانے کی کوشش کی،
اور پھر اپنا اخلاق وہ بنایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اپنے آپ کو دین کا اسی طرح خادم اور دین کا اسی طرح فدائی بنایا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے کہ اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا۔ تو جیسے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کو ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون الیوم القیامہ، ہم آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن سب سے آگے ہوں گے۔ کیسے آگے ہوں گے؟ اول من یقضی لہم یوم القیامہ، ساری دنیا انتظار کر رہی ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے جب حساب شروع کروائیں گے تو سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب شروع ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو بشارت دی کہ میرے نبی آپ کی امت میں سے 70,000 بندے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ اور پھر بشارت ملی کہ یہ جو 70,000 ہے نا، ہر ایک ہزار کے ساتھ 70,000 جائیں گے، یعنی ایک ایک بندے کے ساتھ 70 بندے جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرا حساب کمزور ہے، ٹھیک ہے کہ صحیح ہے؟ 70,000 بٹا 1000 کنے آن گے؟ ایک بندے دے نال 70 ہی ہون گے نا۔ اللہ اکبر، ایک بندے کے ساتھ 70 آدمی جائیں گے، یعنی 1000 کے ساتھ 70,000 جائے گا۔ اور پھر مزید بشارت آئی، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قیامت والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اللہ اکبر، کیا کام ہے، ثلاث حسیات من حسیات ربی، اللہ رب العزت نے رگ پرنا ہے، اللہ نے رگ پرنا ہے، ثلاث حسیات من حسیات اللہ، اللہ کے رگ ہوں گے 1 2 3، یہ بھی بغیر حساب کے جنت میں۔ ایسے رگ پتہ نہیں کنے کنے آ جانا، یا اللہ جننے بیٹھے ہیں سارے انہوں کر دیں، بیوی بچیاں سمیت، ماں باپ سمیت، یا اللہ میرے مولا سب دے سمیت جنت لے جائیں، تیرے رگ آ جائیے، تیرے واسطے کیڑی مشکل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنے لوگ بغیر حساب کے جنت جائیں گے۔ اول من یقضی لہم یوم القیامہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا، اور حساب ہونے سے پہلے بغیر حساب کے لوگ جنت میں جائیں گے، اتنی تعداد کے اندر، اور پھر حساب شروع ہوگا۔ اور حساب شروع ہونے کے بعد پھر لوگوں کے حساب ہو رہے ہیں، اور جب حساب سے فارغ ہوں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس دخولا فی الجنہ، جنت میں بھی سب سے پہلے ہم جائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، تو اس امت کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قرآن کے جو حافظ اور قاری ہیں ان کے بارے میں فرمایا سابقوا بالخیرات باذن اللہ، یہ اس امت کے جو لوگ ہیں ان میں سے بھی یہ آگے نکل جانے والے ہیں اس خیر کی برکت سے جو خیر انہوں نے جھولی میں ڈال لی، جو جھولی میں ڈال لی۔ اور کون سی خیر جھولی میں ڈالی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو یہ اللہ کا نصیحت نامہ ہے، اللہ کا واعظ ہے، یہ اللہ رب العزت نے تمہیں سمجھایا ہے، تمہیں بتایا ہے، تمہیں سکھایا ہے، تمہیں جگایا ہے۔ اللہ اکبر، موعظۃ من ربکم، واعظ وہ ہوتا ہے غافل کو خبردار کرنا، سوتے کو جگانا، اور جو بے دھیان ہے اسے جھنجھوڑنا، یہ اللہ کا واعظ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا واعظ ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، نفاق اور اللہ اکبر بے یقینی اور اللہ رب العزت سے دوری، یہ ساری سینے کی بیماریاں ہیں، روح کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں جو انسانوں کو بیمار کرتی ہیں، اور بیمار کے بعد کمزور کرتی ہیں، اور کمزور کے بعد مردہ کر دیتی ہیں۔ ہوتا زندہ ہے لیکن دل مردہ ہوتا ہے، روح مردہ ہوتی ہے، پئی مردہ ہوتی ہے، مزمحل ہوتی ہے، اور پھر اس کو قرآن کی آواز سنائی نہیں دیتی، قرآن کی آیتیں دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت کا قرآن اس کے کانوں سے ٹکرا کے واپس چلا جاتا ہے، اندر نہیں اترتا۔
اور اس کے سامنے آتا ہے یہ اسے چھوڑ کر اخبار کی طرف چلا جاتا ہے، ٹی وی پہ آ جاتا ہے، موبائل کھول لیتا ہے، اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ مردہ ہے، مردہ ہے، مردار ہے۔ جس کو اللہ رب العزت زندگی دیتے ہیں اس کو اللہ رب العزت قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن سیکھتا ہے۔ تو اللہ اکبر، عرض یہ کر رہا ہوں کہ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، روحانی، قلبی اور عقیدے اور عمل کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے قرآن شفا ہے، اور جسم کی بیماریاں ان کے لیے بھی شفا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم وہ قرآن نازل کرتے ہیں، قرآن میں سے ایسی آیتیں اور ایسے مقامات ہیں ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، جو شفا کا خزانہ ہے اور رحمت کا منبع ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشفاءین، دو شفا کے خزانے ہیں، ان کو مضبوطی سے سنبھال لو، پکڑ لو، تھام لو، ان کے ذریعے شفا حاصل کرو۔ وہ کیا ہے؟ القرآن والعسل، پڑھنے کے لیے قرآن اور کھانے اور پینے کے لیے شہد، لیکن خالص۔ کیوں جی مل جائے گا خالص؟ عثمان صاحب کو خالص شہد بھی ہوتا ہے، شہر دے تاجر نے، شہد دے تاجر نے، سانو فون تے پتہ لگے نا بھی یہ تاجر نے، سیمپل ہی بکھایا ہے انہوں نے ایک باری، اس تو اگے کام نہیں چلے آئے گا۔ خیر، تو شہد اور قرآن یہ دو شفا کے خزانے ہیں، قرآن کے ذریعے شفا لیں، اور سورت فاتحہ تو قرآن کا وہ نسخہ کیمیا ہے، اللہ اکبر، کہ اس کا نام ہی شفا ہے۔ سورت فاتحہ پڑھ کے انسان اپنے آپ کو دم کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے ہی روگ نکال دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا اور وہاں ایسی میری کیفیت ہوگی کوئی دوائی اثر ہی نہیں کرتی، دن بدن طبیعت ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے میں نے دعا بھی کی اور زمزم پینا شروع کر دیا اور سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، اللہ نے سارے روگ ہی ختم کر دیے، سارے روگ ختم کر دیے۔ تو قرآن شفا ہے، جسمانی بھی شفا ہے، روحانی بھی شفا ہے، اور نفسیاتی بھی شفا ہے۔ آج کل نفسیاتی امراض بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا مریض ہیں اور انزائٹی کا مریض ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں جو پہلے کبھی سنی نہیں تھی۔ وہ پہلے ایک دو بیماریاں لوگ مالی خولیہ کا ذکر کرتے ہوتے تھے یا دیوانگی کا ذکر کرتے ہوتے تھے، لیکن ان تو پتہ نہیں کی ہو گیا کہ کنیاں بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور روحانی اور قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے قرآن مجید۔ وشفاء لما فی الصدور وہدن، اور یہ رہنما ہے، یہ ہدایت ہے، ہدن رہنما ہے۔ اور یقین جانیے آپ کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے، تو آپ کو جہاں کہیں بھی رہنمائی کی ضرورت ہوگی قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا۔ قرآن، اللہ اکبر، زندہ و پائندہ و گویا استو، یہ قرآن زندہ ہے، پائندہ ہے اور بولتا ہے۔ قرآن بولتا ہے، کیسے بولتا ہے؟ پڑھو، قرآن بتائے گا کہ تیرے لیے یہ راستہ ہے، یہ کام کر، یہ نہ کر، ایسے کر، ایسے نہ کر، قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اور ہم نے تو تجربہ کیا ہے، کسی مضمون کے اوپر کچھ پڑھنا ہو، کچھ دیکھنا ہو، کچھ سوچنا ہو، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید جہاں سے کھولنے اللہ رب العزت نکات اور لطائف اور معارف جو ہے وہ ایسے سامنے لے کے آتا ہے جو پہلے بندے کے ذہن میں نہیں ہوتے اور کتابوں میں بھی نہیں ملتے، قرآن میں ملتے ہیں، اس لیے کہ یہ کتابوں کی ام الکتاب ہے، یہ ساری کتابوں کی ماں کتاب ہے، ساری کتابیں اسی سے بنی ہیں، بڑی رہنما کتاب ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ، قرآن رحمت ہے، اللہ اکبر، اس کا پڑھنا رحمت، اس کا سننا رحمت، اس پر عمل کرنا رحمت، یہ ایسا رحمت کا خزانہ اور ایسا منبع ہے رحمت کا کہ قرآن مجید ہے ہی اللہ رب العزت کی رحمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رحمان نے تو سکھایا ہے، الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے، اور اس نے اسے اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے بندوں پر رحمت کرنا چاہتا ہے اور اپنے بندوں پر مہربان ہے،
اور انہیں اپنی مہربانیوں سے نوازنا چاہتا ہے، مالا مال فرمانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن اتارا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو بتائیں، یہ اللہ کا فضل قرآن مجید، یہ اللہ کا فضل ہے قرآن مجید کہ اللہ نے بندوں کو خطاب فرمایا اور ان سے کلام فرما کر ان کی رہنمائی فرمائی، اللہ نے ان کو یاد کیا، ان سے کلام کیا، ان کی رہنمائی فرمائی، یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل اور انعام اور اللہ کی طرف سے یہ تشریف اور تکریم ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا معنی کیا کیا علماء نے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اے میرے نبی یہ تیرے لیے بھی شرف ہے کہ اللہ نے تجھے یہ قرآن دیا، اور تیری قوم اور تیری امت کے لیے بھی شرف ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی کتاب دی، اللہ اکبر، جو قیامت تک محفوظ ہے، جو قیامت تک محفوظ ہے، اور یہ زندہ رہنما ہے، یہ زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو، مثل حق پنہاؤں ہم پیداستو، اللہ رب العزت کی طرح ہی یہ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو یہ پنہا بھی ہے پیدا بھی ہے۔ اللہ رب العزت الظاہر والباطن، ظاہر بھی ہے، سورج کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے والی بڑی ہستی ہے جس نے یہ سورج بنایا ہے، آسمان کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سمندروں پہاڑوں کو دیکھو، صحراؤں اور جنگلوں کو دیکھو، باغوں اور کھیتوں کو دیکھو، اللہ اکبر، چمنزاروں کو دیکھو، مرغزاروں کو دیکھو، ہر چیز بتاتی ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، تو ہر چیز اس کا پتہ دیتی ہے۔ کیوں؟ ہر چیز کیا ہے؟ مخلوق، اور خالق کے بغیر مخلوق ہوتی ہے؟ نہیں، اس کا خالق ہے تبھی تو یہ ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے، اور ہر چیز اس کا پتہ دیتی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، ظاہر ہے، لیکن وہ کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اس کا اصل کیا ہے، اس کا جوہر کیا ہے، کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے۔ باطن بھی ہے قرآن مجید، اللہ اکبر، یہ واعظ بھی ہے، یہ رہنمائی بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت کا خزانہ بھی ہے، اور اس کے اندر وہ قوت ہے، اور اس کے اندر وہ طاقت ہے، وہ انرجی ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ کیسے بدلتا ہے؟ جیسے صحابہ کو بدل دیا۔ ہمارے سامنے مثال ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں صحابہ بدل گئے۔ کون صحابہ؟ جو وہ قرآن سے پہلے بہت ہی پسماندہ تھے، کوئی ترقی یافتہ مہذب لوگ نہیں تھے، پسماندہ لوگ تھے، ان میں بڑی اعلیٰ اخلاقی صفات تھیں، بڑا اخلاقی جوہر تھا ان کے اندر، لیکن تعلیم یافتہ نہیں تھے، اور بدویانہ زندگی بسر کرتے تھے، خانہ بدوش تھے۔ لیکن قرآن آیا تو پھر انہوں نے قرآن کو جذب کر لیا، اپنا لیا، پڑھنا شروع کر دیا، عمل کرنا شروع کر دیا، جدھر قرآن نے چلایا ادھر چل پڑے، جو قرآن نے کہا انہوں نے فوراً مان لیا۔ کیسے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک نیکی کا اعلیٰ مقام تمہیں نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ حتی تنفقوا مما تحبون، یہ آیت سنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ آیت سنی ہے، اور میرا باغ مدینے میں، اللہ اکبر، بے روحا، یہ چوٹی کا باغ ہے، پورے مدینے میں اس کی ٹکر کا باغ کوئی نہیں ہے، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ میں نے اللہ کے لیے دے دیا، جہاں چاہیں اس کو تقسیم کر دیں۔ یہ تھے وہ قرآن کو ماننے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اللہ اکبر، کہ اے میرے پیارے پیغمبر، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور اہل ایمان عورتوں میں سے، جو عورتوں میں سے اہل ایمان ہیں ان کو کہہ دیں، اہل ایمان کی عورتوں کو کہہ دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کیا کہہ دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اوڑھنیاں لے لیں، بڑی چادر لے لیں جو سر سے لے کر پاؤں تک انسان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جلباب کس کو کہتے ہیں؟ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ڈھکا ہوا ہو، پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، اس کو جلباب کہتے ہیں۔ آج بھی عربوں کے اندر برقع ہوتا ہے، اس کو جلباب کہتے ہیں،
جو منہ بھی چھپا ہوتا ہے اور پاؤں تک ایسا ہوتا ہے. ہمارے یہ جو برقعے ہیں یہ جلباب نہیں بنتے. جلباب وہ برقع بنتا ہے جو پرانے زمانے میں ہماری مائیں اور خالائیں اور ہماری پھوپھیاں لیا کرتی تھیں. ٹوپی برقع جنہوں لوگ کہتے ہیں تمبو برقع. آج کل لوگ اس کو تمبو کہتے ہیں. وہ تمبو نہیں لیا جاتا ساڈے کو. اللہ اکبر. یہ جلباب ہوتا ہے کہ بالکل کوئی چیز نظر نہیں آتی پورے جسم کی. تو یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیت سنی صحابیات نے، اور سننے کے بعد جب گھر واپس گئیں تو جو بغیر چادر کے آئی ہوئی تھی وہ ویسے بغیر چادر کے نہیں گئیں. جو چادر لے کے آئی تھی ایک ایک عورت کی چادر میں دو دو تین تین عورتیں چھپ کے گئی. یہ تھا ان کا قرآن پر عمل. وہ قرآن پر عمل کرتے تھے، قرآن کو یاد کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے. اور شاعری کرنے والے بڑے بڑے معروف شاعر لبید، اللہ اکبر، لبید ابن ربیعہ جیسے، جو اپنے وقت کا ایسا شاعر تھا کہ شاعروں نے اس کی شاعری کا لوہا مانتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کیا. اس کو لوگ سیلوٹ کرتے ہیں. ان کے دور میں سیلوٹ کرنا نہیں تھا، سجدہ کرنا تھا کسی کی عظمت اور کسی کی بڑائی ماننے کے لیے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں. حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. لوگوں نے کہا آپ کو ہم سجدہ کر دیا کریں، لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں. فرمایا نہیں، اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میرے دین کے اندر سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو سجدہ کیا ایک شعر کے اوپر، اور وہ مسلمان ہو گیا اللہ کا کرنا، اللہ کی توفیق سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. اللہ اکبر. یہ بنو عامر کا شاعر تھا اور بہت ہی عظیم الشان شاعر تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ لبید اپنا کلام ہی سناؤ. کہنے لگے اباد القرآن یا امیر المومنین، وہ شعر و شاعری آپ سننا چاہتے ہیں اللہ کے قرآن کے بعد چھڑ دیتے ہیں ایسی شعر و شاعری. پر میں تھے گل کرن لگا ہوں، پتہ نہیں تو چنگی لگے کہ بری لگے. شیخ القرآن جڑا نا ہوتے قرآن بھی پڑھ دیں، چٹھی آسمانی بھی پڑھ دے سن لیکن قرآن بھی پڑھ دے سن. اور میں نے ان کی تقریر میں بڑا قرآن سنا. لیکن آج کل ہمارے لوگ جو ہے نا یہ شعر بہتے پڑھتے ہیں، قرآن تھوڑا پڑھتے ہیں. اور قرآن بھی پڑھتے ہیں تو معاف رکھنا، قرآن کو اسے اس طرح پڑھنا چاہیے ورتل القرآن ترتیلا. قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کیا ہوتی ہے؟ اے قراءتن بینتن، ہر لفظ الگ الگ ادا ہو، اور ہم ہو ہی آ یہ کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساؤنڈ کی کو بھی شامل ہو جاتی ہے، کچھ کا کچھ بن جاتا ہے قرآن. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. اس کی اصلاح کرو، اس کی اصلاح کرو. یہ قرآن ہے، اس کا بڑا تقدس ہے، اس کی بڑی عظمت ہے. ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو الگ الگ واضح کر کے پڑھو. ہر لفظ جو ہے اس کی صفات کے ساتھ اور اس کے مخارج کے ساتھ، اور جس طرح اس لفظ کا تقاضا ہے اس طرح اس لفظ کو پڑھنا چاہیے. قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ ہونی چاہیے اور بڑی تعظیم کے ساتھ ہونی چاہیے. تو ہم شعر ہی لگ گئے ہیں پڑھنے، تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے، قرآن کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. یہ زیادہ اچھی بات ہے. بلکہ ہونا ہی یہ چاہیے کہ لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے تھے تو آپ کا واعظ سورہ کاف کا واعظ ہوتا تھا. سورہ کاف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرمایا کرتے تھے. تو خیر بات پھیل رہی ہے، میں اس کو اختصار کی طرف لے کے آؤں. عرض یہ کر رہا تھا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، قرآن مجید اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فبذالک فلیفرحوا، یہ اللہ کا فضل اور یہ اللہ کی رحمت جو قرآن کی صورت میں تم پر ہوئی ہے، اور کہ اللہ کی رحمتوں کا اللہ اکبر رہبر ہے. اور اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی جگہ کون سی ہے؟ جنت. انتی رحمتی، تو میری رحمت کی جگہ ہے. ارحم بک من اشاء. اور قرآن کیا ہے؟ جنت کا امام ہے. فرمایا من جعلہ امامہ یا من جعلہ امامہ، دونوں طرح پڑھتے ہیں. جس نے اپنا امام بنا لیا، رہبر بنا لیا، اور جس نے اس کو اپنے آگے رکھ کے اس کے مطابق چلتا رہا، گائیڈ بک بنا دی. قادہ الی الجنہ، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا چالتا چلتا پھرتا قرآن تھے. اور جنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں جنت ہے.
آپ کے پیچھے چلو جنت میں چلے جاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو جنت میں چلے جاؤ گے، اور قرآن بھی تمہیں جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ جنت کا رحمت کا رہنما ہے، جنت کا رہبر ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس اللہ کے فضل پر، اس اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر، یہ سراسر خیر ہے اور بہتر ہے، مما یجمعون، اس سب سے جو لوگوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ مربے بنائے نے لوگوں نے، فیکٹریاں بنائیاں نے لوگوں نے، بہت بڑے بڑے کاروبار دے سلسلے قائم کیتے نے لوگوں نے، بزنس امپائر بنائیاں نے، بزنس مال بنائے نے، کچھ لوگوں نے جمع کیتا ہے۔ جو کچھ بھی لوگوں نے جمع کیا ہے قرآن اس سے بہتر ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، اس پر اللہ تعالیٰ کی اس فضل و انعام پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ اور بیٹا آپ لوگوں کو اور آپ کے والدین کو مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خزانہ نصیب فرمایا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی قرآن مجید کے طلباء جو ہیں حافظ، ان کے مقام کی، تو سابقوا بالخیرات، یہ ان خیر کے خزانوں کے ساتھ آگے نکل جاتے ہیں، یعنی جو آگے نکلنے والی امت ہے یہ اس امت کے بھی آگے ہوں گے۔ سب سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے صحابہ، خلفائے راشدین، آپ کے اہل بیت، مہاجرین اور انصار، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اور خاص طور پر جو صحابہ کے علماء ہیں، اور پھر ان کے پیچھے اس امت کے علماء ہوں گے اور اس امت کے قراء ہوں گے، علماء اور قراء۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عالم اور قاری ایک ساتھ ہوتے تھے، عالم اور قاری ایک ساتھ ہوتے تھے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ اکبر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، اور اسی طرح معاذ ابن جبل قاری بھی ہیں اور عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ کیسے قاری ہیں؟ وہ قاری ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، 4 صحابہ ہیں ان سے قرآن پڑھو۔ کون صحابہ؟ عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، اور اللہ اکبر معاذ ابن جبل اور سالم مولا ابی حذیفہ، ان 4 کا نام لیا، عبداللہ بن مسعود کا، معاذ ابن جبل کا، ابی ابن کعب کا، اور سالم مولا ابی حذیفہ کا۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے اور قاری بھی تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ عالم کو قاری ہونا چاہیے اور قاری کو عالم ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم نے تفریق کر دی ہے نا، اس تفریق کو پاٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان بھائیوں کو۔ ویسے تو ہمارے بزرگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی یہ سوچ تھی اور یہ ان کی تڑپ تھی۔ ہماری جماعت کے اندر سب سے پہلے جس نے اس بات کی طرف توجہ کی کہ قراء، مجودین اور قراءات کے عالم پیدا کرنے چاہیے، وہ کون تھے؟ مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے لاہور چینیہ والی مسجد میں ادارہ قائم کیا، اور اس میں پڑھانے والے قاری فضل کریم صاحب حنفی استاذ تھے۔ انہیں اس مسجد میں رکھا کہ لوگوں کو قرآن پڑھایا کرے۔ ہمارے بھائی حضرت حافظ احمد صاحب حافظہ اللہ، مولانا عطا اللہ نیف کے بیٹے، وہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے چینیہ والی سے ان سے پڑھا، چینیہ والی میں۔ اور قاری زہرا احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہاں قرآن پڑھاتے تھے اور تجوید پڑھاتے تھے۔ اور اسی طرح پھر قاری یحییٰ صاحب رسول نگری، قاری اسلم صاحب گجرانوالے والے، قاری عزیر صاحب اللہ ان کو عافیت دے، ان لوگوں نے قرآن پڑھا۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ان کی فکر تھی اور ان کی یہ سوچ تھی کہ عالم قاری ہونا چاہیے اور قاری عالم ہونا چاہیے، اور انہوں نے ترتیل القرآن ایک کتاب بھی لکھی تھی، قرآنی سپارہ اور قرآنی قاعدہ بھی ایک لکھا تھا، اس میں قواعد بھی ہیں تجوید کے۔ پھر اللہ رب العزت نے الحمدللہ اس کو برکت دی، ہمارے دوستوں اور بھائیوں میں قاری ادریس صاحب اور ہمارے بھائی اور ساتھی قاری ابراہیم صاحب، اور پھر اب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رات بھی میں ایک پروگرام کے اندر تھا جہاں 32 طلباء نے قرآن مجید حفظ کیا، اور وہ سارے ہی ایسے پڑھنے والے ہیں، سچی بات ہے آدمی حرم میں پہنچ جاتا ہے، تلاوت کرتے ہیں اور انسان کو ایسے لگتا ہے حرم کی تلاوت سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی اللہ نے خیر فرمائی ہے اور بڑی برکت فرمائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس پر توجہ دیں گے، معیار اچھا کرو، اچھا حافظ کچا پکا نہیں، پلا حافظ نہیں چاہیے، حافظ پکا چاہیے، اتقان، ضبط اور اتقان آتا کیسے ہے بیٹا؟
فرمایا قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ بڑی جلدی انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے، جیسے جانور کو کھلا چھوڑ دینا تو بھاگ جاتا ہے، اس کو قابو رکھنا پڑتا ہے۔ پڑھتے رہو، اور پڑھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نفلوں میں پڑھا کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو رات کے نفلوں میں پڑھا کرو۔ اگر سحری کے وقت مل جائے وقت تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو سونے سے پہلے ہی 2-3 نفلوں کے اندر، 3 نفلوں کے اندر، وطروں کے اندر، اور عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں آدمی بغیر سلام کے ایک ہی طرح اکٹھی 4 رکعتیں پڑھ لے، عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لے، تو ایک روایت ہے جو متعدد صحابہ سے موقوفاً منقول ہے، لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حکماً مرفوع ہے کہ یہ 4 رکعتیں اللہ رب العزت ایسے ہی لکھ دیتے ہیں جیسے تو نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں، تیری روز ہی 4 رکعتیں لیلۃ القدر بن سکتی ہیں، لیلۃ القدر کی رکعتیں بن سکتی ہیں۔ تو ان میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، نفلوں میں قرآن پڑھا کریں۔ اور مجھے یاد آ گیا حضرت حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، حافظوں کو فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ ہر روز 1 سپارہ پڑھ لیا کرو، کچھ سنتوں کے اندر، کچھ نوافل کے اندر، روز کا 1 سپارہ زبانی نماز کے اندر پڑھا کرو، آپ کو ساری عمر قرآن دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ان کے بھتیجے تھے حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے ان کے ساتھ کراچی پہ وقت گزارا، میں نے ان کو آتے جاتے چلتے پھرتے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، کبھی کھول کر قرآن پڑھتے ہوئے ان کو میں نے نہیں دیکھا، ضرورت نہیں تھی، ہر وقت قرآن یاد تھا۔ تو قرآن زیادہ پڑھنے سے یاد ہوتا ہے، میری گل سمجھ آ گئی؟ بن بھی لئی پلے، پڑھنا قرآن، چھڑنا نہیں، بھولنا نہیں، قرآن پڑھتے رہو، یاد رہے گا، اور چھوڑ دو گے تو بھول جائے گا۔ تو قرآن پڑھتے رہو۔ تو قرآن فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے، من قرأہ وقام بھی حافظہ ومن ترکہ نسیہ، تو قرآن پڑھتے رہنا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے، یہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو قاری اور حافظ، ان کو عالم بھی ہونا چاہیے، اور علماء کو قرآن حفظ بھی کرنا چاہیے۔ ابھی میرا خیال ہے کچھ دنوں کی بات ہے، میں ایک جگہ گیا تو وہاں بھی اسی طرح کا پروگرام تھا، قراء کا اور حفاظ کا، وہ مدرسہ تھا۔ تو وہاں ایک طالب علم آیا، کہنے لگا حافظ صاحب میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، علم پڑھیا سی تو 40 سالوں کا ہو کے میں قرآن حفظ کیتا، 40 سال کا ہو کر قرآن کی سند میرے ہاتھ سے لی اس نے۔ تو یہ علماء کو بھی قرآن یاد کرنا چاہیے، اور قراء کو بھی علم پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں دونوں چیزیں اکٹھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے ملی جلی، میری گفتگو ایسی، میری کلاس والا حساب ہوتا ہے، پڑھا پتہ حافظ عثمان کو، تو جو بات آ گئی اس کے حوالے سے توجہ دلا دی کہ یہ کام کرنے والا ہے۔ تو قاریوں کا مقام بڑا اونچا ہے، حفاظ القرآن کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو عظمتیں عطا فرماتا ہے، اگر یہ اپنے اندر قرآن کی مہارت پیدا کر لیں۔ اور قرآن کی مہارتیں، ایک ہے پڑھنے کی مہارت، صحیح پڑھا جائے، تجوید کے قواعد اور جو قرآن کی تلاوت کے آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھنے کی جو مہارت ہے یہ حاصل کی جائے۔ اور دوسری مہارت ہے حفظ و اتقان کی، ضبط کے ساتھ آدمی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ اور تیسری مہارت ہے قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کا معنی مفہوم انسان کو آتا ہو۔ اور پھر چوتھی مہارت ہے کہ انسان جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے والا بنے، اس کا عمل بھی قرآن کے مطابق ہو۔ اور پانچویں مہارت پھر یہ ہے کہ جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، جس پر عمل کیا ہے، اس کو آگے پھیلانے والا ہو۔ من تعلم القرآن وعلمہ، یہ پانچوں مہارتیں جو آدمی جمع کر لیتا ہے، فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ان فرشتوں کا ہم مرتبہ بنا دیتا ہے جو فرشتے اللہ رب العزت کی وحی کی کتابیں لکھنے والے ہیں۔ ما سفرت الکرام البررہ بیدی سفرت الکرام البررہ، اللہ اکبر، ان کا ہم مرتبہ ہو جاتا ہے، اتنی عظمت اور رفعت ملتی ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، اور پھر قرآن کی اشاعت اور خدمت کے اندر اپنے آپ کو لگائیں۔ اور قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے
اللہ کی معرفت ضروری ہے، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کی صفتیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان کے ساتھ انسان اللہ کے ساتھ ایسا تعلق جوڑے جو محبت کا تعلق ہے، سچی معرفت کا تعلق ہے اور پرخلوص وفادار بندگی کا تعلق، وفا والی بندگی کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرنا چاہیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور اپنا مقتدا اور اپنے لیے اسوہ اور اپنے لیے رہبر بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنی چاہیے اور اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت یہ یقینی ہے، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، آسمان زمین، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، دن رات، سردی گرمی، اوپر نیچے، یہ ہر چیز کا اللہ رب العزت نے جوڑا بنایا ہے۔ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، دنیا کا جوڑا اللہ رب العزت نے آخرت بنایا ہے، دو گھر بنائے ہیں، ایک یہ دنیا والا اور ایک اس کے بعد آخرت والا گھر۔ تو آخرت کے گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اس بات کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرے اور آخرت کو سامنے رکھے، اور اگر انسان یقین جانیے کہ آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی ترجیحات متعین کرے اور اپنے اقدامات کو مرتب کرے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے جو میری آخرت میں میرے لیے بہتر ہو، تو دنیا کا تھوڑا بہت نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن اس نقصان کے باوجود جو تو نے کیا ہے اللہ رب العزت اس میں برکت ایسی دے گا، اس کو ایسا خیر والا بنا دے گا کہ تیرے سارے نقصانوں کی تلافی ہو جائے گی۔ اور اگر انسان آخرت کو فراموش کر کے زیادہ اکٹھا کر لیتا ہے، جمع ڈھیر کر لیتا ہے، لیکن برکت سے محروم ہو جاتا ہے، تو پھر مال بھی سیاپا ہی پہ جاتا ہے، سیاپا ہی بن جاتا ہے، مصیبت ہی بن جاتا ہے۔ ایسی پریشانیاں، ایسی الجھنیں اور ایسی انسان کے لیے جو ہے نا پریشانیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں انسان۔ ہم نے دیکھے بڑے بڑے پیسے والے، نیند ہی نہیں آتی، چین ہی نہیں آتی، نہ کچھ کھانے کے لائق رہ گئے ہیں، ہر چیز کی پابندی، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، نیند بھی نہیں آتی، چین بھی نہیں آتی اور کسی طرف سے سکون اور اطمینان بھی نہیں ملتا۔ ایسے مال کا کیا فائدہ؟ مال وہ ہے جس کے ساتھ انسان کو راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے۔ تو وہ اگر آخرت کی انسان فکر کرے اور آخرت کو فکر میں رکھ کے پہلے اس کو مقدم رکھے کہ میری آخرت کا نقصان نہ ہو اور پھر دنیا کا کام کرے، تو اللہ رب العزت پھر اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتی، جو آدمی اپنے فکر سارے سمیٹ کر ایک ہی فکر بنا لیتا ہے اپنی آخرت کا فکر کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کفا اللہ ہم دنیا ومن تشابت بالعموم، اور جسے فکریں بانٹے رکھیں، بکھیرے رکھیں اور الجھائے رکھیں، ادھر بچوں کی فکر، ادھر جاب کی فکر، ادھر کھیت کی فکر، ادھر رشتہ داروں کی فکر، ادھر دوستوں کی فکر، ادھر فلانے کی فکر، فلانے کی، ساری فکروں کے اندر بکھرا رہتا ہے اور آخرت کی فکر آتی ہی نہیں ہے اس کو۔ فرمایا پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی فکر میں کہیں ڈوب جائے، کہیں ہلاک ہو جائے، کہیں تباہ ہو جائے، پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ بھی اس کو دھکا دے دیتا ہے، جا جدھر تو جاتا ہے تو اسی میں پڑا رہے۔ تو اپنی آخرت کی انسان فکر کرے، اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کی اچھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے اس پیغام کو سمجھیں، اللہ کی بندگی کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ سرشار ہو کر، اپنی امیدوں کا اس کو مرکز بنا کر اور ہر وقت اس سے ڈرتے رہنے والے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں، ان کی اطاعت و اتباع کریں اور ان سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کریں اور ان کو اپنی زندگی کا رہبر بنائیں، امام بنائیں، اور ان کی زندگی قرآن کے مطابق تھی، ان کو امام بنائیں گے تو گویا کہ ہم نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آخرت کو مقدم رکھا ہے، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں اور اسی طرح خندق کھود رہے ہیں، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا میں ہمیں مشقت بھی ہے، فاقہ بھی ہے، محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی اٹھا رہے ہیں،
کلفت بھی جھیل رہے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں، نوکر چاکر ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو بس وہ اچھی کر دے، یہ تو خیر ہے، یہ تو گزارا ہو ہی جائے گا۔ اور سچی بات میں آپ کو سناؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تو پریشان رہتے ہیں نا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہمیں وہی نظر آتا ہے جو نہیں ہے، لیکن جو ہے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں، ہم اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ ایک اللہ کا بندہ، واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کسی نے اس کو دیکھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بیوی بھی فوت ہو گئی، بچے بھی فوت ہو گئے، اور گھر بھی بک گیا، فروخت ہو گیا، اور اس کے پاس ایک جھونپڑی ہے اور اس کے اندر ایک بوریا بچھا ہوا اور پڑھ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی گزرا کندہ سارے تیرے مر گئے، سارا کچھ تیرا بک گیا، تے تو ایک بوریے دے اتے بیٹھا ہے، ٹاٹ دے اتے، یا چونپڑی جڑی ہے تو ککھاں دی بنائی، تو اور سبحان اللہ و بحمدہ کا دی پڑھنا پہ۔ اس کو دیکھا، کہنے لگا تو نہیں جانتا، اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، لینے جاؤ تو کتنے کی ملیں گی، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، بائی پاس کرواؤ کتنے پیسے لگ دیں، اللہ اکبر۔ اور شریانوں کے لیے جو یہاں سے نکال کے یہاں لگاتے ہیں، اور والو جو رکھتے ہیں، اور اسی طرح گردوں کا معاملہ، جگر کا معاملہ، کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہیں ہمیں۔ یہ جو آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں روز، آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں ہر روز، اور یہ ہفتے کی آکسیجن جو ہے وہ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم اگر خرید کے استعمال کریں تو لاکھوں روپیہ ہمیں ہفتے کے اندر خرچ کرنا پڑے اس آکسیجن کے لیے، جو ہمیں اللہ رب العزت نے بے شمار دی ہوئی ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پیدا کی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اور پانی اگر خریدنا پڑے، اللہ اکبر، تو کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنی فراوانی کے ساتھ اللہ رب العزت نے پانی دیا ہوا ہے۔ اور سورج کی روشنی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت مہیا کر دیتے ہیں تو ساری ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں، رات سکون کی آ جاتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تو ان نعمتوں پر اللہ کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جیسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک بڑی بات بتائی، فرمایا قد افلح من اسلم، یقیناً کامیاب ہے وہ شخص جو مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اطاعت شعار ہو، نیکوکار ہو، ورزی کا کفافن، اور اس کو ضرورت کے مطابق پورا اللہ رب العزت دے دے کہ جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تعالیٰ قناعت کا خزانہ اس کو دے دے، مسلمان ہو، ضرورت پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ قناعت نصیب کر دے تو وہ کامیاب ہے، دنیا سے کامیاب چلا گیا، وہ ناکام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس فلاں نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، میں ناکام ہوں، نہیں، کامیابی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں رکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری حدیث بھی سن لے اور میں بات ختم کروں، فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ، فرمایا جو بندہ اس طرح صبح کرتا ہے، معافا فی جسدہ، تندرست، صحت مند، توانا، سویا تھا اور صبح ماشاءاللہ خیری میری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، معافا فی جسدہ، اور آمنا فی سربہ، اپنے گھر میں امن سکون کے ساتھ، چوری ڈکیتی سے بچایا، کوئی جنگ کا دشمن کا خطرہ نہیں ہے، کسی دشمن نے گھر سے بے گھر نہیں کر دیا۔ ذرا کبھی دیکھو تو عراق کے مہاجر، شام کے مہاجر اور کشمیر کے مہاجر بیچارے کیسے زندگی گزارتے ہیں، وہ ہمارے بہاری بھائی مہاجر جنہیں بہار سے بے دخل کر کے بنگلہ دیش میں بھیج دیا تھا، اور بنگلہ دیش میں بیچارے آج تک بے گھر ہیں، 1971 سے لے کر آج تک کتنے سال گزر گئے ہیں، اللہ اکبر، وہ بے گھر ہیں، کیمپوں میں رہتے ہیں۔ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں امن دیا ہوا ہے، من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ، اپنے گھر میں امن سے رہ رہا ہے، اپنے جسم کے اندر اللہ نے اس کو صحت و عافیت نصیب فرمائی ہے، عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے، اس دن کا کھانا موجود ہے، صحت، امن سکون اور ایک دن کا کھانا، فَكَأَنَّمَا اللہ اکبر جمعت لہ الدنیا بحذافیرہا، اللہ نے ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی، یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ اور ہم لوگ
ہر ویلے ہائے ہائے ہے نہیں ہائے ہائے ہے نہیں یہی کری جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی باتیں سنو۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ دنیا کا سارا مال و دولت اور ساری راحت و آرام اور ساری عیش و عشرت مل جائے، آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ آخرت کی فکر، اللہ کے رسول سے محبت، ان کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اور اس سب کے لیے قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور یہ وہ رشتہ ہے اور یہ وہ تعلق ہے اور یہ وہ رابطہ اور یہ وہ لنک ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگو، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک رسی ہے جو اتاری گئی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، اس کو پکڑ لو، یہ تمہیں اللہ کے ساتھ رابطے میں کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تمہیں، اللہ کے ساتھ تمہارا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک تمہارا قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا قرآن سنتا ہے، اور جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمتیں ان کی طرف ان کے اوپر برستی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کا پیغام سمجھیں، اور جو قرآن کے قاری اور قرآن کے حافظ اور قرآن کے خادم ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ جان کر ان سے محبت بھی کریں، ان کی تکریم اور توقیر بھی کریں، اور آپ بھی میرا بیٹا اور میرے بھائیوں جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ کو اپنے مقام اور مرتبے کا احساس ہونا چاہیے کہ حامل قرآن جو ہے اور قاری قرآن جو ہے، اس کو اس بات کا ہمیشہ لحاظ کرنا چاہیے کہ قرآن میرے سینے میں ہے، قرآن میری زبان پہ ہے، قرآن میرے دماغ میں ہے، تو اب مجھے لوگوں کے لیے اچھا نمونہ بننا چاہیے۔ قرآن کے خلاف مجھے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، قرآن کی مخالفت میں مجھے وہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کوئی بول نہیں بولنا چاہیے، اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ کل قرآن میرے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعوے دار بن کے کھڑا ہو جائے کہ میں اس کے سینے میں تھا اور اس نے میرا احترام نہیں کیا۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ رکھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کو اللہ رب العزت قرآن کا سچا حافظ، حامل، قاری اور خادم اور معلم بنائے، اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اپنے اساتذہ کے لیے بھی، اور ہمارے محترم بھائی قاری احسن صاحب ان کے لیے اور ان کے رفقا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اسی طرح ہمارے عزیز گرامی حافظ عثمان خالد صاحب جو ماشاءاللہ اس ادارے کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑنے اور قرآن کے حقوق کو پہچاننے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے پڑھا کرو، اچھے طریقے سے پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو، نصیحت حاصل کیا کرو، اس پر عمل کرو، اور اس کو آگے پہنچاؤ، اس کو پھیلاؤ، اور اس کے خادموں کے ساتھ محبت کرو اور ان کے ساتھ جڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق رضا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور جو دین کے پیروکار ہم سے پہلے چلے گئے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے اور ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما دیں سب کے لیے خیر و برکت کی، رحمت و سعادت کی، دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کی، اور خاص طور پر دین پر استقامت کی اور حسن خاتمہ کی، اور خاص طور پر جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کی اور شفائے کامل کی۔ ہمارے محترم قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے بھائی ان کی صاحبزادی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور سلامتی بخشے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم وارفعنا بالقرآن العظیم
اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على وجه يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على وجه يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا واجعله لنا قائدا وإماما إلى جنات النعيم. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف امتك اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك. اذهب الباس رب الناس اشفها انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك اشفها شفاء لا یغادر سقما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہماری بیٹی کو شفا عطا فرما. اللہ اس کو صحت و تندرستی عطا فرما. عافیت اور شفاء کامل عطا فرما. اللہ زندگی میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے. اللہ جو کمزور ہیں ان کو قوت دے. اللہ جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما. اللہ ہمارے عزیزوں میں اور ہمارے اقارب میں ہمارے دوست احباب میں جو فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما. اللہم امتک حمیدہ اشفیہ اللہم اغفر لها وارحمها وعافیہ واعف عنہا. اللہم نور لها فی قبرها وافسح لها فی واجعل قبرها روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. ہمارے اساتذہ کو بخش دے. ہمارے رفقاء اور ہمارے ساتھیوں کو بخش دے جو آج ہم میں نہیں ہیں اور یا اللہ وہ ہم سے محبت کرتے تھے ہمارے ساتھ دین کے کاموں میں شریک تھے. آج وہ تیرے مہمان ہیں. اللہ ان کی اچھی مہمانی فرما اور ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ جہاں تیرے جتنے بندے اور بندیاں بیٹھے ہوئے جو آس مراد لے کے بیٹھے ہیں ہم سارے فقیر اور محتاج ہیں اور تو ہی غنی اور صمد ہے. تو المعطی الوہاب ہے دینے والا ہے اور داتا ہے. یا اللہ تیرے حضور بیٹھے ہوئے ہیں سوالی اور فقیر منگتے اور بکاری. یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی برکتوں کے ساتھ اپنی نوازشوں کے ساتھ اپنی مہربانیوں اور اپنی کرم فرمائیوں کے ساتھ. یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے. ہمارے کام آسان کر دے. ہماری پریشانیاں دور کر دے. ہماری مشکلیں آسان فرما دے. ہمارے قرضے اتار دے اور ہمارے الجھے کام سلجھا دے اور ہمارے بگڑے کام سنوار دے. اللہ ہمارا دین بھی سنوار دے. ہماری دنیا بھی سنوار دے. ہماری آخرت بھی سنوار دے. اللہ اس ادارے کو برکت عطا فرما. ان حافظوں کو برکت عطا فرما. ان اساتذہ کو برکت عطا فرما. یا اللہ جو ان کے معاون ہیں ان کو بھی خیر و برکت سے مالا مال فرما. زندگیوں میں برکت دے. مال اولاد میں برکت دے اور دینی جذبوں میں برکت عطا فرما اور کام کاج میں کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ حفاظت فرما. عافیت میں رکھ. یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما. بالخصوص ان بچوں کے لیے یا اللہ ان کو دین کا خادم بنا. والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ادارے کے لیے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما. ان کی صحت کی حفاظت فرما. ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما. اللہ انہیں نیکوکاروں میں انہیں نیکوکار بنا. تقوی شعار بنا. فرما بردار بنا. اللہم ربنا اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسے ہی نیکوکار بنا. فرما بردار بنا. تقوی شعار بنا. ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اپنے وفادار بندے اور بندیاں بنا. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.